السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ روزے کے جائز امور تک ہم پڑھ چکے تھے۔ آج روزے کے مستحب امور سے پڑھنا ہے۔ چلیے کون ریڈنگ کریں گے سب سے پہلے؟ جی اجازت ہو تو میں کر لوں گی۔ جی باجی کریے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کے مستحب امور۔ یہاں رمضان سے متعلق ان امور کا ذکر کیا جاتا ہے جن کا انجام دینا مستحب و پسندیدہ ہے۔ تمام قسم کی طاعت و بھلائی پر محنت کرنا، مثلا تلاوت قرآن کریم اور اس میں تدبر و تفکر، بکثرت صدقہ و خیرات، ذکر الہی اور فرائض و واجبات کے علاوہ نفلی عبادات پر محنت کرنا، افطار میں جلدی کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یعنی اس وقت تک لوگ بھلائی کی راہ پر گامزن رہیں گے جب تک کہ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ اس سے یہود و نصارہ کی مخالفت مقصود ہے۔ کیونکہ یہود و نصارہ افطاری میں تاخیر کرتے ہیں۔ تازہ کھجور سے افطار کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب سے پہلے تازہ کھجوروں سے افطار کیا کرتے تھے۔ اگر تازہ کھجوریں نہ ملتی تو خشک کھجوروں سے افطار کر لیا کرتے تھے۔ اگر خشک کھجوریں میسر نہ ہوتی تو پانی کے چند گھونٹوں پر ہی روزہ افطار کر لیا کرتے تھے۔ افطار کے وقت دعا کرنا۔ ویسے دعا ہر وقت مشروع ہے اور دعا عبادت ہے، مگر بعض اوقات دعا کے لیے بہت اہم ہیں۔ ان میں ایک افطار کا وقت بھی شمار کیا جاتا ہے۔ اس کی متعدد دلیلیں ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے: 3 قسم کے لوگوں کی دعا رد نہیں کی جاتی: ایک منصف امام کی، دوسرے روزے دار کی جب وہ افطار کرے، تیسرے مظلوم کی۔ سحری میں تاخیر کرنا۔ بغیر سحری کے بھی روزہ درست ہے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی سحری کھائی ہے اور دوسروں کو بھی سحری کی ترغیب دی ہے اور فرمایا ہے کہ سحری کھاؤ کیونکہ اس میں برکت ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان سحری کا فرق ہے۔ روزے کی حالت میں گندے اخلاق اور بری باتوں سے بچنا۔ اگر کوئی گالی دے تو کہہ دیں میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ دوسری حدیث صحیح مسلم ترجمہ: جب تم میں سے کوئی روزے کی حالت میں ہو تو گندی باتوں اور نادانیوں سے پرہیز کرے۔ اگر کوئی تمہارے ساتھ گالی گلوچ اور قتال کرے تو کہہ دو میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ تیسری حدیث صحیح بخاری کی: اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا اور دغابازی کرنا روزے رکھ کر بھی نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ لوگوں کو افطار کرانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی روزے دار کو افطار کروایا تو اس شخص کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا ثواب روزے دار کے لیے ہوگا، اور روزے دار کے اپنے ثواب میں سے کچھ بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ عمرہ کرنا۔ رمضان شریف میں عمرے کا ثواب حج کے برابر ہے۔ ایک دوسری روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر کہا گیا ہے۔ مسواک کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا، ہمیشہ مسواک کیا کرتے تھے اور رمضان شریف میں بکثرت کیا کرتے تھے۔ عمار بن ربی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں شمار کرنے سے زیادہ مسواک کرتے دیکھا۔ اسے امام بخاری نے تالیخہ روایت کیا ہے۔ بچوں سے تربیت کے طور پر روزہ رکھوانا۔ اگر بچہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو تو اس سے عادتاً روزہ رکھوانا چاہیے۔ ربی بنت معوذ رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں، ہم اپنے بچوں سے روزہ رکھواتے تھے اور ان کے لیے کھلونے رکھتے تھے۔ جب بچے کھانے کے لیے روتے تو ہم انہیں وہ کھلونے پیش کر دیتے یہاں تک کہ افطار کا وقت ہو جاتا۔ بخاری۔ اعتکاف رمضان میں کیے جانے والے ان اعمال میں سے ہے جس کی تاکید آئی ہے، اور یہ ان سنتوں میں سے ایک سنت موقدہ ہے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی برتی ہے اور آخری عشرے میں اس کی تاکید کی ہے۔
اس کی دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے۔ انتقال کے سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ تو یہ ہے مستحب امور، لیکن یہ اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں فضائل کے بارے میں۔ مختصراً یہ ہے کہ رمضان المبارک ایک ایسا پیارا مہینہ ہے، ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ آپ کو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حکم دیا ہے کہ جتنا ہو سکے اتنا ثواب کو لوٹ لو۔ اس چیز کا خیال رکھنا ہے آپ کو، اور ان چیزوں میں وہ چیزیں خاص کر کرنی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اور اپنی امت کو سکھائی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ سحری۔ جب آپ سحری کرتے ہیں، سحری کے لیے اٹھتے ہیں، تو کوشش کرنا کہ سحری کھائیں، کیونکہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کسی کے پاس اگر کچھ نہ ہو یا وہ سفر میں ہو پھر بھی روزہ رہنا چاہتا ہو، بنا سحری کے روزہ رکھ رہا ہے، فرض روزے ہیں آپ رکھ سکتے، لیکن ایک طرح سے ترغیب دلائی گئی ہے کہ سحری کھاؤ، یہاں تک کہ ایک کھجور بھی اگر آپ کے پاس ہے تو وہ سحری میں کھاؤ، یا صرف پانی پی کے کیوں نہ ہو سحری کرو، لیکن سحری کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں برکت ہے، آپ سنت پہ عمل کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اور دوسری اہم چیز یہ ہے کہ آپ مشابہت سے بچ رہے ہیں۔ پھر جب آپ روزہ شروع کرتے ہیں تو نمازوں کی پابندی کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ روزے بھی ہے اور سحری کرے، فجر پڑے، سو گئے، پھر عصر میں اٹھ رہے، افطار کی تیاری کر رہے، افطار کر لے رہے، اس طرح کا روزہ رہ سکتے؟ ہوتا یہ روزہ؟ نہیں ہوتا۔ روزے کا مطلب ہے آپ اس کو برائیوں کے سامنے ڈھال بنائیں۔ آپ جو بھی چیزیں بغیر روزے کے بنا رمضان کے کرتے تھے، دوسرے مہینوں میں کرتے تھے، ان چیزوں سے آپ کو بچنا ہے۔ یہاں تک کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، کسی کو گالی گلوچ کرنا، کسی سے جھگڑا کرنا، کسی کو بلند آواز میں کچھ کہہ دینا، کسی کی دل آزاری کرنا، یہ ساری چیزوں سے بھی آپ کو روزے میں بچنا ہے۔ تو سوچئے عبادت کا کتنا حق ہے، خاص طور پہ نمازوں کا۔ آپ نماز نہیں پڑھ رہے تو آپ کا روزہ ہی نہیں ہوتا۔ لہذا کوشش کریے نماز روزے کی حالت میں کثرت سے پڑھے، صرف فرض ہی نہیں، سنتوں کی بھی ادائیگی کرے اور نوافل بھی کثرت سے پڑھے۔ یہاں تک کہ آپ جب بھی وضو بناتے ہیں تحیۃ الوضو پڑھنے کی بھی کوشش کرے۔ جتنا ہو سکے اتنا آپ کو ثواب کمانا ہے۔ نماز بہترین چیز ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے تلاوت قرآن۔ ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، ہر نماز کے بعد آپ تھوڑا تھوڑا سا قرآن پڑھنے کی کوشش کریں۔ اتنی تو کوشش کریں کہ ایک دن میں آپ کا ایک پارہ ہو۔ اگر ایک دن میں ایک پارہ ہوا تو کتنا ہوتا رمضان پورا مکمل ہونے تک؟ 30 ہوتے۔ ایک قرآن ہو جاتے۔ مکمل ہو جاتی۔ اور ایک پارے کو بھی آپ نمازوں میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں کہ کتنا کتنا آپ پڑھیں گے۔ اگر آپ ایک نماز میں 5 صفحے پڑھیں، فجر میں 5، ظہر میں 5، عصر میں 5، مغرب میں 5، یا اگر آپ مغرب میں نہیں پڑھ سکے، افطار کا وقت رہ رہا، یا پھر مغرب کے بعد آپ کسی اور کام میں مصروف ہو جا رہے، کوئی ایک نماز میں چھوٹ گیا عصر یا مغرب میں، تو آپ صرف 4 نمازوں کا بھی حساب لگائیں تو ایک پارہ ایک دن میں ہو جاتا، 5 صفحے اگر آپ پڑھیں گے تو۔ ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کی آپ نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس رمضان میں کم سے کم ایک قرآن تو ہم ضرور مکمل کریں گے، کیونکہ تلاوت قرآن میں بہت نیکیاں ہیں، اتنی نیکیاں کہ ہم کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے۔ جب آپ الف لام میم پڑھ رہے ہیں تو کتنے نیکیاں ملیں گے؟ 30۔ 30 عام نیکیاں دنوں میں ملیں گے۔ 30 ہے، عام رمضان میں دنوں میں 30 نیکیاں ملیں گے۔ اب اسی 30 نیکیوں کو اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں دگنا کر کے دے گا، یہاں تک کہ 210 700 گنا زیادہ۔ جی 709۔ اب یہاں پر آپ حساب لگا سکتے کہ آپ 5 صفحے پڑھے تو کتنے نیکیاں ملیں گے؟ بے شمار ہیں۔ بے شمار ملیں گے۔ تو لہٰذا کوشش کریے قرآن مکمل پڑھ سکے۔ ٹھیک ہے؟ نمازیں نوافل کے ساتھ پڑھنی ہیں، تلاوت قرآن کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب بھی آپ کاموں میں مصروف ہوں گے یا پھر قیلولہ بھی کرتے رہیں گے، لیٹیں گے، نیند لگنے تک اپنی زبان کو خالی مت رکھیے۔
ذکر و اذکار کرتے رہنا ہے. چھوٹا سا چھوٹا بھی ذکر آپ کر سکتے، بڑی بڑی دعا بھی کر سکتے. مثال کے طور پہ آپ صرف سبحان اللہ پڑھ لیجئے، اللہ اکبر پڑھتے رہیے، الحمدللہ پڑھتے رہیے، یا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. کلمہ توحید بھی پڑھ سکتے ہیں، کلمہ استغفار بھی پڑھ سکتے ہیں. جو بھی کلمہ آپ کو عزیز ہے آپ وہ ذکر کر سکتے ہیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو لہٰذا پوری کوشش کرنا ہے کہ ایک بھی منٹ آپ کا خالی نہ جائے، یا تو نمازوں میں، یا تو قرآن کی تلاوت میں، یا ذکر و اذکار میں. اب اس کے بعد ایک اہم چیز یہ ہے، یہ دکھنے میں تو چھوٹا عمل ہے، لیکن اس عمل کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کی رضامندی کا باعث ہوتا ہے، اور وہ ہے مسواک کرنا. چھوٹی سی کاڑی ہے یہ مسواک، لیکن اس کا اجر نبی نے یہ بتایا کہ اللہ راضی ہو جا رہے ہیں. سبحان اللہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت سکرات میں تھے، اس وقت بھی آپ مسواک کرنے کی خواہش کریں. آپ کو مسواک کرائی گئی تو سوچئے کیا یہ معمولی عمل ہے؟ نہیں. بالکل نہیں ہے. عام دنوں میں تو ہم نہیں کرتے مسواک، لیکن کم سے کم رمضان کے مہینے میں اللہ کی خوشنودی کے لیے، زیادہ سے زیادہ نیکیوں کے لیے، ثواب کی نیت سے آپ مسواک کریے. افطار سے پہلے تو کریے، یا عصر کی نماز سے کریے، یا ہو سکے تو ہر نماز سے پہلے مسواک کریے. 5 منٹ زیادہ لگیں گے آپ کو. آپ وضو بنانے گئے، منہ دھونے کے لیے کھڑے ہوئے، آپ کو 5 منٹ وضو کے لگیں گے، 5 منٹ مسواک کے لگیں گے. کچھ ضائع ہوتا 5 منٹ اگر آپ مسواک کے لیے دے رہے ہیں تو؟ نہیں. کچھ ضائع نہیں ہوتا. اب یہاں پر چاہے آپ کو ڈپلیکیٹ مسواک ملے یا اوریجنل ملے، کیونکہ ہمیں اس کی پہچان نہیں ہے، لیکن مسواک اگر آپ کو مل رہی، آپ بس نیت خالص رکھیے اور اس مسواک سے مسواک کریے. پہلے تو کوشش کریے کہ صحیح مسواک آپ کو ملے، لیکن نہیں مل رہی پھر بھی آپ کی نیت صحیح رہے گی، انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کو ضرور اس کا اجر دے گا. اور مسواک کے ساتھ، جیسے ہم اس سے پہلے جائز امور میں پڑھ چکے ہیں، آپ ٹوتھ پیسٹ کا بھی اس میں استعمال کر سکتے ہیں، لیکن حلق کے اندر نہیں جانا. تو یہ مستحب عمل، یعنی ایسے عمل جس سے آپ کو ثواب ملتا ہے. اب اس کے بعد بچوں سے تربیت کے طور پہ روزہ رکھوانا. یہاں پہ جو بچے ہوتے ہیں ان کی عمر 7 سال بتائی گئی، یعنی 7 سال میں ان کو تھوڑا تھوڑا شعور آ جاتا ہے، اپنی طاقت، اپنی جسمانی طاقت پر وہ عبور حاصل کر لیتے ہیں. تو ایسے بچوں کو 7 سال سے نماز اور روزے کی پریکٹس کرانی ہے. 10 سال میں ان کو فرض ہو جاتے. تو جو 7 8 9 10 یہ جو سال ہوتے ہیں ان کے، اس میں اگر پریکٹس ہو گئی تو 10ویں سال سے وہ خود اس چیز کو عبادت کے طور پہ کرنے لگیں گے. ان کو پھر آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن آپ 10ویں سال تک ان کو پریکٹس نہیں کرائے، ڈائریکٹ 10 سال میں بولے کہ اب تم پر نماز فرض ہو گئی، اب تم پر روزے فرض ہو گئے، تم ایسا کرو، تم ویسا کرو، تو ان کا دل اس میں نہیں لگتا. اسی لیے 7 سال سے ہی پریکٹس کرانا ہے. کیسے پریکٹس کرانا ہے؟ سحری میں اٹھائیں، نو. سحری کھلائیں. ان کو ایک طرح کا شوق ہوتا، پھر وہ کوشش کرتے کم سے کم ظہر تک. ایک دن ظہر تک رہیں گے، ظہر میں ان کی جسمانی طاقت ختم ہو جائے گی، وہ ضد کریں گے کہ روزہ توڑ دیں. ٹھیک ہے، مشکل نہیں ہے، ان کو کھلا دیں پلا دیں. پھر دوسرے دن بھی سحری کرائیں، پھر وہ کوشش کریں گے کم سے کم عصر تک ہو. عصر میں وہ ہمت ہار گئے، کوئی بات نہیں، ان کو کھلا دے پلا دے. لیکن پھر اگلے دن وہ خود کوشش کریں گے کہ رمضان کا جو روزہ ہے وہ مغرب تک پورا کر سکیں، ساتھ میں افطار کر سکیں. یا ان کو آپ کسی طریقے سے ابھار سکتے ہیں، جیسے کہ کوئی انعام دینے کا لالچ دے سکتے ہیں کہ اگر تم افطار تک روزہ رکھو گے تو افطار میں تمہیں انعام ملے گا، کوئی سرپرائز گفٹ ملے گا. تو اس کی چاہت میں وہ رہیں گے. یہ پریکٹس ہوگی. پھر جیسے جیسے شعور آئے گا تب وہ سمجھ جائیں گے کہ اب مجھ پر روزہ فرض ہو گیا ہے اور اس کا انعام مجھے اللہ کے پاس ملے گا. اس طرح سے بچوں کو پریکٹس کرانا ہے.
اس کے بعد جو مسئلہ ہے وہ اعتکاف کا ہے، انشاءاللہ یہ تفصیل میں ہم آگے کے مسائل میں پڑھیں گے، لیکن یہاں پر مستحب اعمال میں یہ اسی لیے دیا گیا ہے کیونکہ یہ فرض نہیں ہے، اگر آپ نہیں کریں تو آپ کو گناہ نہیں ملتا، لیکن آپ اگر اس کو کریں گے تو بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ جب ہم ایک اپنے گھر میں رہ رہے ہیں، ایک دن کا حساب ہم اگر لگائیں تو صبح سے شام تک کچھ نہ کچھ مصروفیت رہتی، مشغولیت بھی رہتی، کبھی دل نہیں چاہتا، کبھی بس تھوڑی سی کاہلی آ جاتی، سستی آ جاتی، تو ہم ادھر ادھر کر دیتے، کبھی فرض نمازیں پڑھ لیتے، کبھی ذکر و اذکار نہیں کرتے، کبھی اتفاق ایسا ہو جاتا کہ موبائل فون بھی ہاتھ میں زیادہ استعمال ہو جاتا، ادھر ادھر کی چیزیں بھی دیکھ لیتے، ہوتا نہیں ہوتا ایسا؟ ہوتا ہے۔ ضرور ہوتا، ٹھیک ہے، لیکن جب آپ اللہ کے گھر میں حاضر ہوتے ہیں، مسجد میں داخل ہوتے ہیں، پوری طریقے سے رجوع کرتے ہیں، تو آپ کے اندر خشوع و خضوع خود بخود آ جاتی، آپ کے اندر ایک طرح کی کیا کہتے ہیں اسے، ایسے رغبت۔ جذبات پیدا ہو جاتے کہ آپ بس یہ چاہتے کہ میں جتنا ہو سکے اتنا نیکیاں لوٹ کے یہاں سے جاؤں، کسی چیز میں آپ ڈسٹریکٹ نہیں ہوتے، یہاں تک کہ آپ خیر اللہ بھی اگر کر رہے ہیں تو عبادت سمجھ کے بس 1 گھنٹہ برابر کرتے۔ کبھی دیکھیے، کوشش کریے، مسجد میں جو ہم عبادت کرتے اور گھر میں جو عبادت کرتے دونوں میں فرق رہتا، کیونکہ وہاں پر اللہ کے گھر کی برکت ہوتی ہے، وہاں پر آپ زیادہ ڈسٹریکٹ نہیں ہوتے ہیں، تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف کیا کرتے تھے، اور اعتکاف کرنے کی صحیح جو متعین وقت ہے وہ ہے آخری کے عشرے، آخری کا عشرہ یعنی کہ 10 دن، 21 روزے سے 30 روزے تک۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری سال تھا تو آپ نے 20 دن اعتکاف کیا۔ اس روایت سے اکثر علماء کرام کہتے ہیں کہ جو انسان چاہے وہ پورا رمضان بھی اعتکاف کر سکتا ہے، لیکن سنت کیا ہے؟ آخری عشرے میں اعتکاف کرنا۔ تو کوشش کریں اپنے قریب کی جہاں پر مسجدیں ہوتی ہیں وہاں پر جان پہچان بڑھائیں، دیکھیں کہ کیا ان کے پاس انتظام رکھا جا رہا ہے، اگر خواتین کا بھی الگ سے رکھ رہی تو آپ اعتکاف کر سکتے ہیں۔ جی۔ چلیے الحمدللہ، آگے کوئی روزے کے پڑھنا چاہیں گے؟ دیکھیے، ٹھیک ہے باجی، پڑھیے آپ۔ جی، روزے کے جدید طبی مسائل۔ دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اس میں انسانوں کی ہر قسم کی رہنمائی موجود ہے، یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کی زندگی دیگر قوموں کے مقابلے میں بہتر اور واضح ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ جب کسی مسلمان کو شعبہ حیات سے متعلق کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو اس کا حل قرآن و حدیث میں مل جاتا ہے۔ آج زمانہ کافی ترقی کر گیا ہے، آج سے محض 50 سال پہلے بہت ساری چیزیں ناپید تھیں، مگر سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی نے انسانوں کو بے شمار دریافت سے متعارف کیا، زندگی کے مختلف شعبہ جات میں آسانیاں فراہم کی، علاج و معالجے کے نئے نئے دروازے کھولے۔ بہت سارے امراض جو کل تک لا علاج سمجھے جاتے تھے یا ان کا علاج مشکل ترین مراحل سے گزر کر کامیاب ہوا کرتا تھا، آج ان میں بڑی سہولت اور ترقی آ گئی ہے۔ اسلام سائنس و ترقی کے مخالف نہیں ہے، وہ جدید وسائل کو اختیار کرنے کی اجازت دیتا ہے جو شرعاً اسلام سے متصادم نہ ہوں۔ علاج کے معاملے میں حرام چیزوں سے معالجہ کرانا جائز نہیں ہے، لیکن اگر معالجہ حرام شے کی ملاوٹ سے پاک ہو تو ہر قسم کے وسائل و ادویہ کا استعمال جائز ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ مسلمانوں کے لیے انتہائی پرمسرت اور بے پناہ فیوز و برکات کا حامل ہے، اس وجہ سے اس ماہ مبارک میں مسلم قوم دینی اعتبار سے اگر دیگر تمام مہینوں کے مقابلے میں زیادہ محتاط، چاق و چوبند، دینی غیرت و حمیت سے لبریز، اجر و ثواب کے حصول کا خواہاں، نیکی کی طرف سبقت کرنے والی اور اللہ کی خوشنودی کے لیے دن میں روزہ رکھنے والی اور راتوں کو قیام اللیل سے منور کرنے والی نظر آتی ہے۔ جب سائنس و ٹیکنالوجی نے زمانے کو نت نئی ترقیات اور برقی ایجادات و اکتشافات سے متعارف کرایا تو مسلمانوں کو ان کے متعلق شرعی حیثیت جاننے کی ضرورت پڑی۔ مندرجہ ذیل
مندرجہ ذیل میں مختصر طور پر طب سے متعلق جدید مسائل کا شرعی موقف بیان کیا گیا ہے جن سے ایک مسلمان کو خصوصاً مریض کو دوچار ہونا پڑتا ہے۔ پہلا، مسواک اور ٹوتھ برش و پیسٹ۔ روزے دار کے لیے رات و دن کے کسی حصے میں مسواک کرنا سنت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسواک سے منہ صاف ہوتا ہے اور اللہ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے۔ شیخ ابن اسمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر شیخ ابن مسواک کا مزہ شیخ جی ابن عثیمین اسائمین جزاک اللہ فرماتے ہیں کہ اگر مسواک کا مزہ اور اثر تھوک میں آ جائے تو روزے دار کو چاہیے کہ تھوک اور ذائقہ نہ نگلے۔ البتہ ٹوتھ برش اور پیسٹ کا استعمال کرتے وقت ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پیسٹ خفیف الاثر ہے یا غیر خفیف الاثر، کیونکہ بازار میں موجود پیسٹ دونوں طرح کی ہیں۔ اگر پیسٹ خفیف الاثر ہو یعنی اس کا اثر معدے تک پہنچتا ہو تو ایسی پیسٹ استعمال نہ کی جائے، اور اگر پیسٹ کا اثر معدے تک نہیں پہنچتا ہو، صرف حلق تک محدود رہتا ہو، تو اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں۔ خطرات کا استعمال، ڈراپس۔ ضرورت کے تحت آنکھ اور کان میں خطرات ڈالنا کوئی حرج کی بات نہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ جو خطرات آنکھ یا کان میں ڈالے جاتے ہیں ان کا اثر معدے تک نہیں پہنچتا۔ اگر بالفرض یہ بات تسلیم بھی کر لی جائے کہ خطرات معدے میں حلول کرتے ہیں تو وہ 2-3 بوند کا اثر آنکھ سے بکرایا کان سے ٹپک کر معدے تک کس مقدار میں جائے گا، ظاہر سی بات ہے کہ وہ معمولی سی مقدار ہوگی۔ اس مقدار کا اثر روزے کے لیے کسی طرح کے نقصان کا باعث نہیں ہے۔ آنکھ اور آنکھ اور کان کے متعلق عرب کے مشائخ حضرات بھی اس کے جواز کا فتویٰ دیتے ہیں، لیکن ناک کے متعلق عدم جواز کا فتویٰ ہے۔ اس کی بنیاد یہ حدیث ہے، روزے کی حالت میں وضو کرتے وقت ناک میں مبالغے کے ساتھ پانی مت ڈالو۔ بعض اہل علم جواز کا بھی فتویٰ دیتے ہیں، تاہم احتیاطاً ان تمام قسم کے خطرات کو رات تک مؤخر کر لیا جائے تو اولیٰ اور افضل ہے۔ بے ہوشی۔ کبھی کبھی انسان پر بے ہوشی کے حالات طاری ہوتے ہیں۔ ان کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، مثلاً کسی حادثے میں شکار ہو کر بے ہوش ہو جائے یا علاج کی غرض سے بے ہوش کیا جائے۔ اس سے متعلق احکام مندرجہ ذیل ہیں۔ ناک میں گیس سونگھ کر یا چینی طریقے سے حساس مقام پر سوئی چبو کر بعض حصے کو بے ہوش کرنا ناقص روزہ نہیں ہے۔ مریض کے رگ میں سریع العمل انجیکشن لگا کر مخصوص مدت کے لیے عقل کو معاف کرنا بھی ناقص روزہ نہیں ہے۔ مریض کے لیے بے ہوشی سے پہلے روزے کی نیت کر لی اور پھر بے ہوش ہوا اور غروب شمس سے پہلے افاقہ ہو گیا تو اس کا روزہ صحیح ہے، مگر غروب آفتاب کے بعد افاقہ ہونے پر روزہ نہیں درست ہوگا۔ اس لیے ایسے روزے کے متعلق بہتری اسی میں ہے کہ اس کی قضا کر لی جائے۔ بے ہوشی اگر لمبی مدت مہینہ 2 مہینے والی ہو تو اسے جنون پر قیاس کیا جائے گا، اور فرض روزے چھوٹ جانے پر اس کی قضا کا مکلف نہیں ٹھہرایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی طاقت سے باہر کا مکلف نہیں بنایا ہے۔ پچنا، نشتر اور نکسیر کا حکم۔ پچنا کے سلسلے میں 2 طرح کی احادیث وارد ہیں۔ بعض روایت میں ذکر ہے کہ پچنا لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ دوسری روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحالت روزہ پچنا لگوایا، صحیح بخاری، اور دوسروں کے لیے سنگی لگانے کی رخصت بھی دی۔ بعض علماء نے روزہ ٹوٹنے والی روایت کو منسوخ مانا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل یا امت کو رخصت دینے والی روایت کو ناسخ مانا ہے۔ اس لیے روزے کی حالت میں حجامت کرنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، البتہ اکثر و بیشتر اہل علم کی نظر میں سنگی ناقص روزہ ہے، لہذا اختلاف سے بچنے کے لیے میں مشورہ دوں گا کہ اس عمل کو رات تک مؤخر کر لے۔ جسم کے اندرونی حصے میں آلات یا پائپ داخل کرنا۔ مریض کو علاج کی غرض سے کبھی معدے میں یا ضرورتاً کبھی مخدے میں یا صنف نازک کے اگلے اور پچھلے راستے میں آلات یا پائپ وغیرہ داخل کیے جاتے ہیں تاکہ اندرونی حصے کا چیک اپ کیا جائے۔ اس کی مختلف شکلیں اور طریقے ہیں۔ ان حالات میں غور طلب امر یہ ہے کہ اگر اوزار یا آلات کے استعمال میں غذائی مواد ہو تو روزہ فاسد شمار ہوگا،
اور یوں ہی بغرض معائنہ یا علاج کی خاطر غیر غذائی مواد کا استعمال ہو تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ دراصل یہ عمل انجیکشن کی مشابہ ہے اور اسی طرح کے احکام بھی لاگو ہوں گے۔ ٹیکا لگانا۔ ٹیکا چاہے جلد میں لگے، چاہے گوشت میں لگے یا پھر نس میں لگے، اگر ان ٹیکوں میں غذائی مواد نہیں تو روزہ درست ہے، ورنہ وگر نہ روزہ فاسد ہوگا۔ شوگر کے مریض کا ٹیکا لگانا بھی جواز کے قبیل سے ہے۔ شریان میں مستقل لگی رہنے والی سوئیوں کا بھی یہی حکم ہے۔ گردوں کی صفائی۔ گردوں کے مریض کو ڈائلیسس کیا جاتا ہے اور اس کے مختلف طریقے ہیں، مگر جتنے بھی طریقے رائج ہیں ان میں غذائی ادویہ کا استعمال ہوتا ہے، اس لیے شرعی نقطہ نظر سے ڈائلیسس کا عمل ناقص روزہ ہے۔ اگر بغیر غذائی ادویہ کے علاج ممکن ہو تو پھر روزہ درست ہوگا۔ خون کا عطیہ۔ ضرورت پڑنے پر روزہ دار اپنا خون چیک اپ کرا سکتا ہے اور کسی دوسرے مریض کو اپنا خون نکال کر عطیہ بھی کر سکتا ہے۔ یہ عمل روزے پر اثر انداز نہیں ہوتا، یہی شیخ ابن باز رحمہ اللہ کی بھی رائے ہے۔ ٹیکوں کا استعمال۔ ٹیکوں کا ہے۔ دل کی بعض بیماریوں کے لیے اطباء ٹکیوں کا نسخہ دیتے ہیں۔ یہ ٹکیاں زبان کے نیچے ہیں اور فوراً منہ میں تحلیل ہو جاتی ہیں۔ ایسا کرنے سے مریض کو راحت محسوس ہوتی ہے۔ ایسے مریض سے متعلق شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ ایسے ٹکیوں کے بارے میں کیا حکم ہے، جسے دل کے مریض زبان کے نیچے رکھتے ہیں اور روزہ بھی ڈاکٹر کے مشورے سے رکھتے ہیں، لیکن بسا اوقات افطار سے چند منٹ پہلے دل میں درد شروع ہو جاتا ہے تو اپنی زبان کے نیچے رکھ لیتے ہیں تاکہ آرام مل جائے۔ شیخ نے جواب دیا، زبان کے نیچے ٹکیے کا استعمال کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے کہ عمدن اس کا ذائقہ حلق کے نیچے اترتا ہے۔ بعض دیگر علماء عرب و عجم کا موقف ہے کہ چونکہ یہ ٹکیاں منہ ہی تک محدود رہتی ہیں، ان کا اثر اندر نفوذ نہیں کرتا، اس لیے ان ٹکیوں کا استعمال بحالت روزہ جائز ہے۔ بہرحال یہ مسئلہ اختلافی ہے۔ میری نظر میں یہ موقف درست معلوم ہوتا ہے کہ اگر اس ٹکیا سے اثر حلق سے نیچے اترتا ہے تو بلا شبہ مفطر ہوگا، کیونکہ اس کا اثر زبان تک ہی محدود رہے، حلق سے نیچے نہیں اترے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اس صورت میں یہ مثل کلی کے ہوگا، جس طرح کلی سے پانی کا اثر معدے میں حلول نہیں کرتا، ٹھیک اسی طرح ٹکیے کا بھی اثر ہو تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جلد پر مادے کا استعمال۔ علاج کی غرض سے ہو یا شوق کے طور پر جلد پر کسی بھی قسم کا تیل، مرہم اور کریم کا استعمال کر سکتے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ جلد پر ملی جانے والی کوئی بھی چیز مسام کے ذریعے جلد کے نیچے خونی مواد میں جذب ہو جاتی ہے، لیکن جذب ہونے کا یہ عمل بہت سست ہے، لہذا جلد پر ملی جانے والی بھی چیز ناقص روزہ نہیں۔ دانتوں کی صفائی۔ روزے کی حالت میں دانتوں کی صفائی یا دانت نکلوانا یا لے لیجیے۔ رک جاؤ۔ جی، تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس میں بہت آپ کو ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ روزہ کن چیزوں کے کرنے سے نہیں ٹوٹتا اور کن چیزوں کے کرنے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس میں یہ جو چیزیں ہیں، یہ چیزیں مریضوں کے لیے ہیں۔ مریض یعنی ایسے لوگ جو روزہ رہنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان کو تکالیف ہوتی ہیں۔ کیسے؟ اسلام، پہلی چیز یہ کہ اسلام کسی بھی چیز میں کچھ بھی آپ کے اوپر ظلم و زیادتی نہیں کرتا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ جو روزے کا بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، روزوں کو فرض کر دیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے کچھ سہولتیں بھی دی ہیں۔ ایسا نہیں کہ آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو اس میں آپ کو پوری مشقت اٹھانا ہے، نہیں، یہاں تک کہ اگر بیمار ہے تو آپ روزہ چھوڑ سکتے، اگر سفر میں ہے تب بھی آپ روزہ چھوڑ سکتے، حالانکہ یہ رمضان کے فرض روزے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ قضا کر لیں گے، بعد میں جب آپ کی حالت درست ہو جائے گی تب بھی آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ اتنا پیارا ہمارا دین ہے، اتنا پیارا ہمارا مذہب ہے، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو روزے میں کرنا، اسی دن کرنا ضروری ہو جاتا، وقتی طور پر کرنا ہی پڑتا ہے۔ تو کیا ایسی چیزیں ہیں جن کے کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا؟ ایک مریض کی حالت کے لیے اسے آپ کو یہاں پر بتایا جا رہا ہے۔ طب یعنی کہ علاج کرانے میں، علاج کرنے میں
کون سی ایسی چیزیں ہیں جس میں آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا؟ تو سب سے پہلی چیز ہے ٹوتھ برش اور پیسٹ۔ یہ جو ٹوتھ برش اور پیسٹ کے مسئلہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے، یہ ایسے لوگوں کے لیے ہے جن کو دانتوں میں تکلیف ہوتی ہے، جو ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہیں، جن کا علاج چل رہا ہوتا ہے، ان کو ایک کریم کے ذرا ایک پیسٹ دیا جاتا ہے جسے وہ دانتوں کو لگانا ہی پڑتا ہے صبح شام، تب جا کے ان کے دانت سیف رہتے، تب وہ کچھ کھا پی سکتے، ورنہ ان میں جھنجھناہٹ پیدا ہوتی ہے، درد شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو علاج کا حصہ ہو گیا۔ تو ایسے صورت میں اب وہ روزہ چھوڑ تو نہیں سکتے، چھوڑنا ہے کیا روزہ؟ نہیں چھوڑ سکتے۔ تو اسی لیے یہاں پر علاج کے لیے ایک اجازت آپ کو یہ دی گئی، اگر آپ کا جو پیسٹ ہے وہ پیسٹ کرنے سے آپ کو پورا جو اس کا مزہ ہوتا ہے یا اس کا اثر ہوتا ہے پیٹ کے اندر نہیں جا رہا، بس حلق تک ہی رہ رہا، حلق کے اوپر ہی رہ رہا، منہ میں ہی رہ رہا، تو ایسی صورت میں آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ڈراپس، کسی کو کان میں درد ہوتا ہے، کسی کو آنکھوں میں درد ہوتا ہے، کسی کو ناک میں درد ہوتا ہے، ان کا اسی وقت میں علاج شروع ہوتا ہے، علاج کرنا ہوتا ہے ان کو۔ یا کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ کوئی ٹائمنگ نہیں ہوتی ڈراپ ڈالنے کی، کہ صبح شام ہی ڈالو یا رات میں سونے سے پہلے ڈال لو، ایسے بھی کچھ ڈراپس ہوتے، اور کچھ ایسے ڈراپس ہوتے کہ جیسے ہی درد محسوس ہوا ڈراپ ڈالو، اور درد تو بول کے نہیں آتا، تو کیا کریں گے ایسی صورت میں؟ تو اس کا ایک آپ کو یہ جواز بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو ڈراپس ہوتی ہیں، چاہے وہ آپ آنکھ میں ڈالو یا کان میں ڈالو، وہ معدے میں نہیں پہنچتی، اس سے آپ کو طاقت نہیں آتی، قوت نہیں آتی، یہ روزے کو مکروہ نہیں کرتا۔ تو اس صورت میں آپ آنکھ اور کان میں ڈراپ روزے کی حالت میں ڈال سکتے ہیں، وہ اسی جو حصے پہ آپ ڈال رہے ہیں اسی حصے کو کور کر لیتی وہ ڈراپس۔ اب مثال کے طور پہ آپ آنکھ میں ڈال رہے ہیں، آنکھ میں ڈالنے سے آپ کی جو رگیں ہوتی ہیں آنکھ کی، اسی رگوں میں وہ محلول ہو جاتی۔ بعض کچھ ایسے ڈراپس ہوتے جو حلق میں اس کا کڑواپن محسوس ہوتا، لیکن وہ معدے میں نہیں جاتے، ٹھیک ہے۔ اور کانوں کا بھی یہی مسئلہ ہے، لیکن ناک کا تھوڑا سا الگ ہے۔ اگر ناک میں آپ ڈراپ لے رہے ہیں تو اس سے کیا ہے، وہ ڈائریکٹ اندر جاتا۔ اس کی حدیث، اس کی دلیل یہ دے رہے ہیں کہ روزے کی حالت میں نبی نے کلی کرتے وقت مبالغہ کرنے سے منع کیا، ناک میں پانی لینے سے، ناک میں پانی چڑھا کر جو ہم وضو میں ناک صاف کرتے ہیں اس وقت مبالغہ کرنے سے منع کیا ہے، تاکہ پانی اندر نہ چلا جائے۔ تو ایسی صورت میں ناک میں ڈراپس ڈالنے سے منع کیا گیا ہے۔ البتہ آپ روزے کی حالت میں آنکھ اور کانوں میں ڈراپ ڈال سکتے ہیں۔ پھر احتیاطاً یہ بتا رہے ہیں کہ جس کو ایسے ہی درد نہیں ہوتا، بس وہ ایک عادت کی طرح یوز کر رہے ہیں یا تھوڑا سا احتیاط کے طور پہ یوز کر رہے ہیں، تو ان کے لیے کہا گیا کہ آپ رات میں ہی یہ چیز کر لیں، یا تو سحری سے پہلے ڈال لیں یا سحری کے وقت ڈال لیں یا سونے سے پہلے ڈال لیں۔ اس کے بعد بے ہوشی، بے ہوشی یہ اس چیز کے لیے ہے، مثال کے طور پہ آپ کچھ کام کر رہے ہیں، اچانک آپ کو چوٹ لگ گئی، آپ کی انگلی کٹ گئی یا پیر پہ کچھ زخم آ گیا، اب آپ فوراً ہاسپٹل جا رہے ہیں، اس کو ٹانکے ڈالنا ہے، ٹانکے ڈالنے کے لیے آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو بے ہوش کیا جائے گا، اور آپ روزے کی حالت میں ہیں، تو بے ہوش کرنا صحیح ہوگا؟ بے ہوش نہیں، کرنے کے تین طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ کہ آپ کو بس کسی چیز کی اسمیل سنائی جاتی ہے جس سے آپ کو بے ہوشی آ جاتی، کلوروفارم جی۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز، آپ کو انجیکشن دیا جاتا، اس کے ذریعے سے آپ کو بے ہوش کیا جاتا۔ اور تیسری چیز، کوئی دوا دی جاتی جسے آپ کو پینا ہوتا، جس سے آپ کو بے ہوشی آ جاتی۔ تو دونوں چیزیں جائز ہے، اندر نہیں جا رہی یہ چیز، لیکن تیسری چیز جو پینے کی چیز ہوتی ہے، جو اندر داخل کرنے کی چیز ہوتی ہے، اس چیز سے بچنا چاہیے۔ جی چوتھی چیز ہے حجامہ۔ حجامہ جو اکثر لوگ نہیں کراتے، رمضان میں بچتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے، لیکن علاج کے طور پہ کسی کا علاج چل رہا ہے، کسی کو خون کی بیماری ہے، ان کو اس طرح کا حجامہ کرانا ہر مہینے کے لیے ضروری ہے، تو ایسی صورت میں سینگی کرنے سے منع کیا گیا ہے، باقی آپ حجامہ کرا سکتے ہیں، لیکن کوشش کرنا ہے کہ نہ کرائیں۔ جسم کے اندر حصے میں آلات یا پائپ داخل کرنا، کیوں داخل کیا جاتا ہے یہ؟ چیک اپ کے لیے، انٹرنل چیک اپ کے لیے۔
جی، تو اس میں روزہ ٹوٹتا؟ اس کی مختلف شکلیں بتا رہے ہیں نا. ہوں اگر اس کے روزہ فاسد ذریعے نہیں ہوتا آپ ہوگا کو وہ، جی. کوئی غذا جا رہا ہے یا کوئی طاقت کی چیز آپ کو اندر داخل کر رہے ہیں، انجیکشن وغیرہ دے رہے ہیں، قوت کے لیے کچھ دے رہے ہیں، تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اگر نہیں کر رہے ہیں تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن احتیاطاً طور پہ آپ کو کوشش کرنا چاہیے کہ اس چیز سے یا تو رک جائیں یا آپ اس دن کا روزہ چھوڑ کے آگے اس کی قضا کر لیں. پھر ٹیکا لگانا یعنی انجیکشنز لینا، تو انجیکشنز میں بھی کیا ہے؟ روزہ فاسد نہیں ہوگا ان کا، کیوں روزہ فاسد درست نہیں سے ہوگا؟ کیونکہ گوشت میں لگتا نا یا نس میں لگتا، حلق میں نہیں، پیٹ میں نہیں، ڈائریکٹ نہیں جاتا. جی، کیونکہ اس سے کوئی آپ کو غذا نہیں مل رہی، آپ کو وٹامنس کے انجیکشنز نہیں ہے، یہ بس اس بیماری کا علاج ہے، تو آپ ایسی صورت میں وہ ٹیکا لے سکتے ہیں. جو ڈائلسس کرایا جاتا ہے، گردوں کی صفائی کی جاتی ہے، اس کے بھی مختلف طریقے ہوتے ہیں، تو ان کے بارے میں یہاں پر کہنا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں ان میں غذائی مواد ہوتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اس بیماری سے بچائے. ہمیشہ خطرناک بیماریوں سے، حادثات کی موت سے پناہ مانگتے رہیے، لیکن جو ایسی حالت میں رہتے ہیں ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے روزہ رہنا. خون کا عطیہ یعنی اپنا بلڈ بلڈ اگر ڈونیشن، آپ جی. ڈونیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو کیا روزے کی حالت میں ڈونیٹ کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے. اس روزے سے کے اثر آپ انداز کا نہیں ہو رہا تو کر سکتے ہیں، جی. روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاں البتہ آپ اتنا خون دے دے رہے ہیں کہ آپ کو کمزوری آ جا رہی، یا آپ کو فوراً کچھ جوس پینا پڑتا یا کچھ کھانا پڑتا، تو ایسی صورت میں آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے. جی. اس کے بعد ہے ٹیبلٹس. ٹیبلٹس ویسے تو ٹیبلٹس کوئی کھاتے نہیں ہیں، لیکن جو دل کا مرض ہوتا ہے ان کے لیے خاص طور پہ یہ چیز بتائی جا رہی. وہ جو ٹیبلٹ ہے وہ صرف آپ کے علاج کو پورا کر رہی ہے، اس سے کوئی آپ کو غذا نہیں مل رہی، لہٰذا یہاں پر جواز دیا گیا ہے کہ جائز کہا گیا ہے، آپ لے سکتے ہیں، لیکن کوشش کرنا نہ لی جائے. اس کے بعد جو مالش کرنے کی چیزیں ہوتی ہیں، یا آپ کی جلد پہ کچھ خروچ آ گئی، تھوڑا سا جل گیا، آپ اس پہ کریم لگا رہے ہیں، پیسٹ لگا رہے ہیں، تو کیا اس سے روزہ ٹوٹتا؟ نہیں، نہیں ٹوٹتا. کیوں نہیں ٹوٹے گا؟ کیونکہ اس میں جذب ہو جا رہا نا مساموں کے ذریعے جب سے. وہ اندر داخل نہیں ہو رہا، آپ کے معدے میں نہیں جا رہا، تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے نہیں گا. ٹوٹے گا. دانتوں کی صفائی. روزے کی حالت میں دانتوں کی صفائی یعنی کہ اسکیننگ یا دانت نکلوانا یا دانتوں کی اصلاح کرنا، سارے امور جائز ہے. احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس عمل کو رات کے لیے مؤخر کر دیں، یا دن میں ایسا عمل انجام دینے کی صورت میں دانتوں سے بہنے والا خون حلق سے نیچے نہ اتارے. دانتوں کی صفائی میں استعمال ہونے والے ٹیکے بھی روزے کے لیے نقصان دہ ہیں. یعنی جو کلیننگ کراتے ہیں وہ جو چیز ہوتی ہے اندر تو نہیں داخل ہوتی، حلق میں نہیں جاتی، لیکن کوشش کرنا کہ اس چیز کو ہم روزے کی حالت میں نہ کریں. البتہ اگر کسی کو زیادہ ہی تکلیف ہو رہی، ان کے لیے ضروری ہے، تو وہ جا سکتے. زخموں کا علاج. جسم کے کسی حصے میں زخم ہو، روزہ دار ان زخموں کا علاج کرا سکتا ہے، کیونکہ یہ عمل نہ تو کھانے پینے پر قیاس کیا جائے گا اور نہ ہی عرف میں اسے کھانا پینا کہتے ہیں. یعنی آپ کے جسم پہ چاہے وہ کٹ گیا ہو، جل گیا ہو، خروش لگ گئی ہو، اس کو آپ بینڈیج کر رہے ہیں، وہ آپ کر سکتے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. جی. اس کے بعد ہے اسپرے کا اسپرے حکم. ہوں. کس چیز کا اسپرے؟ دمہ کے مریضوں کے لیے اسپرے بخاخ کی ضرورت پڑتی ہے. یہ ان کی سخت ترین مجبوری ہے، اور اسلام میں قاعدہ ہے کہ آدمی جس چیز کا مضطر ہوتا ہے، یعنی جس سے اس کو نقصان بیچان. پہنچتا ہے، اس کے لیے اس چیز کا استعمال جائز ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ،
اور جو چیزیں اس نے تمہارے لیے حرام ٹھہرا دی ہیں وہ ایک ایک کر کے بیان کر دی ہیں۔ بے شک ان کو نہیں کھانا چاہیے مگر اس صورت میں کہ ان کے کھانے کے لیے ناچار ہو جاؤ، یعنی مجبوری ہو جاؤ۔ لہذا دمہ کا مریض روزہ رکھتے ہوئے اسپرے کا استعمال کرے گا اور اس کا روزہ درست ہوگا اور اسے رکھے گئے روزے کی قضا نہیں کرنی پڑے گی۔ اللہ نے دین اسلام کو اپنے بندوں کی خاطر آسان بنا دیا ہے۔ حسب سہولت یعنی بقدر استطاعت دین پر عمل پیرا ہونا ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے مسافروں، مریضوں، معذوروں کو رخصت دی ہے وہاں رخصت پر عمل کرنا ہی افضل ہے، اور رخصت پر عمل کرتے ہوئے دل میں ذرا برابر بھی تنگی کا احساس نہ پیدا ہونے پائے، جیسا کہ بعض مخصوص طبقوں میں یہ دیکھا جاتا ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ مریضوں کے لیے ہے، ایسے مریض ہیں جن کا علاج چل رہا ہو، وہ دائمی مریض نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف ایسے مریض جو دائمی مریض ہوتے ہیں، جو بالکل ہی عمر کے مطابقت ان کو ایسا مرض لاحق ہو جاتا ہے کہ ان کا علاج مشکل ہوتا ہے، ان کو کھانا پینا، ان کی دوائیاں کرنا ضروری ہوتا ہے، ایسے مریضوں کو اور معذوروں کو اور رخصت ضعیفوں کو اور مسافروں کو، یعنی جس کے پاس استطاعت نہیں ہے روزہ رکھنے کی، ان کو روزے رکھنے سے منع کر دیا گیا، ان کو چھوٹ دے دی گئی ہے، تو ان کے لیے جائز ہے کہ وہ اس چھوٹ کو قائم رکھے۔ ایسا نہیں کہ کچھ تنگی کا احساس کرے یا اپنے آپ پہ نادم ہو، بلکہ ان کے لیے وہ اجازت ہے، رخصت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو دمہ ہوتا ہے یہ بھی ایک طرح کا مرض ہوتا ہے جو دائمی ہو جاتا ہے، اس پر کسی کا کنٹرول نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں اسپرے کا حکم دیا گیا ہے کہ تم اسپرے کر سکتے ہو، چاہے ایک بار دن میں ایک بار کرنا ضروری ہو جائے یا 2-3 بار، دمے کے مرض کے لیے اسپرے جائز ہے۔ چلیے الحمدللہ، یہ تھا ایسی چیزیں جو علاج کے طور پہ جائز ہوتی ہیں، خاص طر روزے داروں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحت و عافیت کے ساتھ رمضان میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آمین۔ اسی کے ساتھ آج کی کلاس ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔